منیب صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب یہ کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہوگا بٹوین صدر پاکستان اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان. کم از کم ایک اصول تو سیٹ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. جناب، مشاورت ضروری ہے، وہ صدر پاکستان سے آپ نے مشاورت کرنی ہے. تو آئندہ آنے والے روز میں جس طرح طلعت صاحب فرما رہے ہیں، جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کنسلٹیشن کے اندر تھوڑا سا اب دیکھنا ہوگا کہ صدر پاکستان کس ڈیٹ کے اوپر انفسائز کرتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو کیا دلیل پیش کرتا ہے کہ جی 11 فروری کو ہی کرائیں، چونکہ ہم نے تو پورا پروسیس مکمل کرنا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں منیب صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس بات کو سما پر ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ صدر کے پاس یہ ڈسٹنکٹیو رائٹ ہے آرٹیکل 48(2) کے تحت کہ الیکشن کی تاریخ کا تعین انہوں نے کرنا ہے اور انہوں نے تاریخ دینی ہے. آج سپریم کورٹ نے بھی اس بات کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے اور جو بحث جاری رہی اس سے یہ بات بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے اور آئینی اختیار ہے کہ صدر نے یہ تاریخ دینی ہے. جہاں تک بات مشاورت کی ہے، مشاورت بالکل ہو سکتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں چاہوں گا کہ وہ کلپ ہمارے پاس موجود ہوگا. سما کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ہم نے اسٹریٹ ٹاک کے اندر یہ بات کی تھی سب سے پہلے کہ صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے. ہاں، جو صدر نہیں کر سکتے وہ ایک آئینی کام ہو رہا ہے، یعنی اگر ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے صدر اسے روک نہیں سکتے، نہ ہی اسے کٹ شارٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب الیکشن کمیشن مکمل طور پہ تیار ہو اور بتا دے کہ ہم اس تاریخ تک تو پھر صدر تاریخ دینے کے مجاز ہے آئینی طور پر. اور آرٹیکل 48(2) کے تحت یہ ان کا ڈسٹنکٹیو رائٹ ہے. صدر کے پاس بہت ہی چند ایسے موقع آتے ہیں، مواقع آتے ہیں جہاں پر اس کے پاس صدر پاکستان کے پاس ڈسٹنکٹیو رائٹ ہوتا ہے جس کے اوپر انہیں کسی بھی طرح سے وزیر اعظم کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی غلط تشریح کی گئی، بارہا یہ کہا گیا کہ نہیں، صدر کے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن آج سپریم کورٹ نے بھی اس بات کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے کہ صدر پاکستان کے پاس 2 اختیارات تھے. ایک یہ کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ایک مشاورت کروائیں، اس پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے، جو کہ بن گئی. دوسرا اختیار ان کے پاس یہ تھا کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، جس سے انہیں ڈپرائیو کیا گیا. لیکن آج عدالت نے اس بات پر مہر ثبت کر دی ہے. ہاں، اب یہ ساری گفتگو جب ہوگی تو مشاورت کے ساتھ تک ہوتی ہے. صدر پاکستان کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پر، یہ بات توجہ طلب ہو. یہ بہت اہم نکتہ ہے. محمد زبیر صاحب نون لیگ کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بڑا فیصلہ آیا ہے جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایات جاری کی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ وہ صدر سے تاریخ پر مشاورت کریں. الیکشن کمیشن ابھی جا کر صدر سے مشاورت کرے. 11 فروری کی تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے. کیا کہیں گے سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے. یہ تو انسرٹنٹی اتنی تھی ملک میں کہ جی الیکشن کے حوالے سے کہ جی کب ہوں گے. حالانکہ آئین میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، لیکن اب فیبرری 11 اناؤنس ہو گئی، تو بہت اچھی بات. اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنسلٹیشن کے حوالے سے جو ہدایات جاری کی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان مشاورت کرے، تو صدر کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں زبیر صاحب؟ چونکہ صدر کی مشاورت سے ہی پھر اب ایک تاریخ کا اعلان ہونا ہے. گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو تاریخ دی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ صدر کا کردار کیا ہوگا؟ کیا وہ پیچھے لے کر آنے کی کوشش کریں گے تاریخ کو؟ پتہ نہیں مجھے صدر صاحب کیا کریں گے، مجھے تو نہیں پتا. لیکن لیگل اتنا آپ کو پتا ہے، اتنی کنفیوژن ہے کہ جی پہلے تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ ڈیٹ پر بھی اتنے جھگڑے ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ کا کیا رول ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کا کیا رول ہوتا ہے. ہمیشہ الیکشن ہو جاتے تھے اور کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ ڈیٹ کس نے دی ہے. تو کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس کے حساب سے الیکشن کمیشن از دی مین باڈی. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سے مشورہ کرنا ہے، کون کاؤنٹ کرتا ہے. اب یہاں ہر چیز لینڈ کرتی ہے کورٹ میں، اور کورٹ پھر جو بھی ڈائریکشن دے، اب کورٹ جو ڈائریکشن دے گا تو اس میں ظاہر سی بات ہے اسی کے حوالے سے عمل درآمد ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے منیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، طلعت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابصار عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب صاحب، طلعت صاحب، ابصار عالم صاحب، اگر آپ زبیر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے. منیب صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی میں بالکل سن سکتا ہوں. زبیر صاحب سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں.
چلیں جی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ منیف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. زبیر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. میں ابصار عالم صاحب کو بھی انگیج کرنا چاہوں گا. ابصار عالم صاحب، بڑا اہم آج یہ فیصلہ آیا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو صدر سے تاریخ پر مشاورت کرنے کا حکم دیا ہے. الیکشن کمیشن ابھی جا کر صدر سے مشاورت کرے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ کنسلٹیشن ہوگی، اور کیا صدر پاکستان کی کوشش یہی ہوگی کہ 11 فروری سے پہلے بھی انتخابات کروائے جائیں؟ اگر دیکھیں، ڈیٹ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور جو عارف علوی صاحب وہ اب صدر تو نہیں ہے، وہ تو ایک ایکسٹینشن پہ رہ رہے ہیں. اب جو مرضی آپ اس بات کو کہہ لیں کہ آئین اجازت دیتا ہے، آئین حکم تو نہیں دیتا نا کہ وہ صدر رہیں، اجازت دیتا ہے. تو ان کی جو ایک مورل اور ایتھیکل اسٹینڈنگ ہے، اور وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جو پہلے تھی. اور اس کے بعد جس طرح پی ٹی آئی نے انہیں ڈس آن کیا ہے، میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے خود ان بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے گندی زبان کو فروغ دیا اس ملک میں. اور تو اس لیے اب ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی خود کر رہی ہے، ان کی سپوزٹلی جو ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ بے وفائی ہے، وہ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گڈ بکس میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کے اگر کوئی اور اس ملک میں مزید فساد برپا کرنا چاہتے ہیں یا مزید شرارت کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے خلاف، جیسے وہ پہلے اپنے ٹینیور پورے میں کرتے رہے ہیں اور صدر بننے سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، تو ان کی مرضی ہے. گھوڑا بھی حاضر ہے، گھوڑے کا میدان بھی حاضر ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بہت سارے ادارے یا ایون میڈیا بھی اب اس پوزیشن میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی نان سینس کسی بھی شخص کی یا اتنی آسانی سے جانے دے گا. اور یہ نان سینس ہوگی جب ایک کنسنسس بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ آگے بڑھنا ہے سب نے، اور اس میں الیکشن کمیشن نے ایک بہت متنازع معاملے کو ختم کر دیا ایک تاریخ دے کے. 3 مہینے کی 90 دن کا وقت تو ختم ہو گیا نا. اس میں تو عواب علوی صاحب کے والد صاحب نے، جنہوں نے اس ملک کے بچوں کو گالی دینا سکھایا، بڑوں کو، وہ اس وقت تو اناؤنس کر نہیں سکے. اور اس کے بعد جب ان پہ شکوہ پہنچا، ان کے جو اب بھی لیڈر ہیں عمران خان، اور جن پہ اتنے سارے کیسز ہیں، تو اب وہ اگر وہ کہتے ہیں کھویا وقت دوبارہ پانے کی کوشش کریں گے تو اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو نہ وہ پارٹی کے رہیں گے اور نہ ہی واند صدر کے رہیں گے. تو اس لیے بہتر ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اس قوم کے نفس کا مزید ٹیسٹ لینا بند کریں، اور جو ایک مناسب قسم کا مشاورت ہو سکتی ہے وہ کر کے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. ابصار صاحب ساتھ ہی رہیے گا. کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کنور دلشاد صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر اس سارے معاملے کو؟ اب جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیٹ دیتا ہے کہ جی 11 فروری کو عام انتخابات ہم کرا سکتے ہیں، 11 فروری کو عام انتخابات ہوں گے. ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ فوری طور پر صدر پاکستان سے مشاورت کریں اور پھر ڈیٹ اناؤنس کریں. کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں، آپ کا جو پینلسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ الیکشن کے معاملات میں ان کی گہری نظر ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا پینلسٹ جو ہے آپ نے آج انوائٹ کیا ہوا ہے. تو میری رائے تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکشن 57 کے تحت، الیکشن ایکٹ کا 57 کے تحت انہوں کو تاریخ دینے کا مجاز ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو یہ تاریخ دے دینی تھی. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس نہ آتا اور اگر آنریبل چیف جسٹس کیس کے بارے میں نہ ہیرنگ بھی کرتے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو حلقہ بندیوں کی نوٹیفیکیشن کے 1 ہفتے کے بعد انتخابی شیڈول جاری کرنا تھا. اور ان کا پہلا پروگرام یہ تھا کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں ڈیٹ دے دیں، جو کہ عام طور پر 28 جنوری نظر آ رہی تھی ہمیں. 28 جنوری کو اتوار کا دن ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہماری سیاسی جماعتوں نے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کے ساتھ مشاورت کی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے، تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جناب کیونکہ جنوری میں شدید بارشیں ہوتی ہے، برفباری ہوتی ہے، دھند ہوتی ہے، تو آپ اس کو آگے لے جائیں. تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان پہلے پروگرام بنا رہا تھا 7 فروری، لیکن اب انہوں نے احتیاطاً اس کو 11 فروری تاریخ مقرر کر دی. یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو اچھا کیا، اس کی پشت بنائی پہ کھڑی ہو گئی. لیکن ادروائز اگر سپریم کورٹ میں کیس دائر نہ بھی ہوتا یا ہیئرنگ نہ بھی ہوتی، چیف جسٹس آف پاکستان کیس کو نہ بھی سماعت کرتے، تو تب بھی یہ ہیئرنگ الیکشن کمیشن پاکستان نے تو شیڈول جاری کرنا ہی کرنا تھا. اور اس شیڈول جاری ہونے کے بعد تمام کیا سرائیاں ہو رہی تھی الیکشن نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ ختم ہو گئی ہے.
اور جہاں تک صدر مملکت کا معاملہ ہے تو صدر مملکت کے جو ہے وہ اس سیکشن 57 کے تحت وہ روادار نہیں ہے تاریخ دینے کی. یہ ہماری پارلیمنٹ نے قانون سازی میں یہ ایک خاص ترمیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان کو اختیارات دے دیے گئے تھے. اب جو ہمارا جو آرٹیکل 45 وہ دم توڑ گیا. وہ تو 90 دن کے انتخاب جب ہوتے ہیں, جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, وہ تاریخ صدر صاحب نہیں دے سکے. وہ اپنے اس میں لگے رہے اگر مگر میں, جس کی بنا پر تاریخ نہ دے سکے. کبھی کہتے ہیں تجویز جی, کبھی کب ہمیں تاریخ دوں گا, وہ تاریخ نہیں دے سکے, جس کو ان کی سیاسی پارٹی جو ہے وہ ان پر بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. لیکن اب الیکشن پاکستان تمام کیا خرائیاں ختم کر دی. اب الیکشن 11 فروری کو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, قمر دلشاد صاحب ساتھ ہی رہیے گا. زبیر صاحب,